اسلامی نظام حکومت کے فکری و عملی پہلو پر ایک جامع تحقیقی مطالعہ پیش کیا جائے گا۔ اس کا بنیادی مقصد سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ رہنمائی فراہم ہو سکے۔ اس مقالہ سیرت کانفرنس کے سیرت نبوی کے تناظر میں ریاستی ذمہ داریوں، عدالتی نظام، معاشرتی مساوات، رعایا کی فلاح اور حکمران کے اوصاف و کردار جیسے بنیادی موضوعات پر تحقیقی و تجزیاتی گفتگو پیش کی جائے گی۔ اس میں اسلامی سیاسی فلسفے کے ساتھ ساتھ جدید سیاسی نظریات کے تقابلی مطالعے کے ذریعے یہ دکھایا جائے گا کہ سیرت نبوی کس طرح سیرت کا بنیادی تصور اس اصول پر قائم ہے کہ کائنات کی حقیقی اور ذاتی حاکمیت صرف خداوند متعال کو حاصل ہے۔ اس نظام میں خلافت کا تصور قیادت اور ذمہ داری کا مجموعہ ہے، جبکہ امارت کا تعلق عملی نظم، اجتماعی فیصلوں کے نفاذ اور لوگوں کی اصلاح و خدمت سے ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکمران اور رعایا کے باہمی فرائض کی بنیاد 3 اصولوں پر قائم ہے: عدل، مشاورت اور امانت۔ عدل اسلامی حکمرانی کا بنیادی ستون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کو محض ایک اخلاقی صفت قرار نہیں دیا بلکہ ریاستی نظام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں میں کسی قسم کی ذاتی وابستگی، قبائلی تعصب یا معاشرتی فرق کو دخل حاصل نہ تھا۔ عدل کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک عادل حکمران ہے۔ مدینہ کی اسلامی ریاست میں عدل و قسط کے قیام کے لیے سب سے پہلا اصول یہ مقرر کیا گیا: قانون سب کے لیے برابر ہو، خواہ وہ قریش کا کوئی معزز فرد ہو یا کوئی غلام۔ اسی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ مخزومیہ کے معاملے میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کے لیے بھی وہی سزا ہے جو دوسروں کے لیے ہے۔ یہ اعلان اس دور کے طبقاتی معاشرے کے لیے ایک عظیم انقلاب تھا۔ صلح حدیبیہ میں بظاہر مسلمانوں کے لیے سخت شرائط عائد کی گئی، مگر یہ بھی عدل اور حکمت کے اصولوں کے تحت تھی، جنہوں نے بعد میں امن، دعوت اور معاشرتی استحکام کی راہ ہموار کی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہودیوں، مسیحوں اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ کیے گئے معاہدات اور مدینہ کے معاشی و سیاسی معاملات میں سب کے حقوق کا تحفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و قسط کو ہر معاملے میں مرکزی مقام عطا فرمایا۔ مشاورت اسلامی حکمرانی کا دوسرا اہم اصول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں اہم سیاسی، عسکری اور معاشرتی امور میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اس طرز عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ حکمران کو اپنی رائے پر اصرار کے بجائے اجتماعی دانش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مشاورت نہ صرف فیصلوں کو زیادہ مستحکم بناتی ہے بلکہ عوام میں شمولیت اور اعتماد کا احساس پیدا کرتی ہے۔ غزوہ بدر سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی رائے سن کر یہ فیصلہ کیا کہ فوج مکہ سے روانہ کی جائے۔ اسی طرح غزوہ احد میں بھی میدان جنگ میں حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے کمانڈروں سے مشورہ کیا گیا۔ امانت کا اصول حکمران کے کردار کی بنیاد ہے۔ اسلام میں اقتدار ذاتی ملکیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داری ہے۔ حکمران رعایا کی جان و مال، حقوق اور مفادات کا امین ہوتا ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری میں کوتاہی کرے یا خیانت کا مرتکب ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سخت جواب دہ ہوگا۔ اسلامی حکومت میں ایمانت و دیانت کے نظام کی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز حکمرانی میں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال اور حکومتی وسائل کے استعمال کے حوالے سے فرمایا، ہر حکومتی منصب خدمت کے لیے ہو، نہ کہ ذاتی مفاد کے لیے۔ سیرت نبوی میں حکمران اور رعایا کے فرائض مدرجہ ذیل ہے۔ حکمران کے لیے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ رعایا پر عدل و انصاف قائم کرے۔ رعایا کے لیے بھی واضح ذمہ داریاں ہیں جن میں بیعت کی وفاداری، خیر خواہی، حکمران کی مدد اور اطاعت شامل ہے۔ دونوں فریقوں پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے اور حکام کے لیے مناسب تنخواہیں مقرر کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایمانت و دیانت کے ساتھ خدمات انجام دے، مسلمانوں میں نظم و ضبط، اتحاد اور باہمی ہم آہنگی برقرار رہے۔ اطاعت امیر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔
اگر امیر کسی معیشت یا کھلے گناہ کا حکم دے تو اس میں نہ سننا ہے اور نہ ماننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی عصر حاضر کے مسلمانوں کے لیے رہنما جائز ذرائع استعمال نہیں کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فیصلہ اور حکم تدریج سے نافذ فرمایا، جیسا کہ شراب کی حرمت کے نفاذ میں دیکھا گیا ہے، تاکہ معاشرتی قبولیت اور سمجھ بوجھ کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکے۔ میثاق مدینہ دنیا کے پہلے تحریری دستور میں تمام طبقات کے حقوق و فرائض یا تنازع کے حل کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ مختلف اجتماعی ذمہ داری کے اصول واضح کیے گئے۔ میثاق مدینہ کی یہ عملی حکمتیں نہ صرف اس وقت کے مدنی معاشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ کے سب سے زیادہ اثر رکھنے والے افراد میں اول قرار دیا۔ گزشتہ چند ہفتوں میں آئی ایم ایف کی رپورٹ نے 5 بنیادی ریاستی افعال میں